السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حمد و صلات کے بعد عزیز ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتہ جمعرات کے دن میں منیر الاسلام فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے سوالات کا جوابات دیتے رہتے ہیں۔ اسی کڑی میں آج کا پروگرام آغاز کیا گیا۔ چونکہ سامنے رمضان مہینہ ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دینی بھائی ہیں وہ رمضان کے سلسلے میں سوال بھیجے ہوں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے سلسلے میں جو بھائی نے سوال بھیجے ہیں ان کا بالترتیب جواب دیا جائے گا۔ آپ سے بھی امید ہے کہ آپ سوال بھیجیں، انشاءاللہ شیخ محترم آپ کے ہر سوال کا مدلل جواب دیں گے۔ پروگرام کا آغاز کروں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام سوشل میڈیا پر 3 جگہ شائع ہوتا ہے، 3 جگہ ہم نشر کرتے ہیں۔ ایک تو فیس بک جو دعویٰ مجمع بنگلہ اردو، اس میں لائیو پروگرام ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پر بھی ہم اس کو شائع کرتے ہیں، لائیو پروگرام چلاتے ہیں، SKMUNIR831 پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو لوڈ کر کے یوٹیوب میں جو دعویٰ المجمع ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی نشر کرتے ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا وہ اب آپ تک آٹومیٹک انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے شیخ محترم کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دینا کیسا ہے، اور کیا کل عام وانتم بخیر کہہ کر مبارکباد دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، جیسا کہ عزیز موصوف نے سوال یہ رکھا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دینا کیسا ہے، اور کیا کل عام وانتم بخیر کہہ کر رمضان کی آمد کا ایک دوسرے کو مبارکباد دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مبارکباد دینا یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بشارت دیا کرتے تھے، اور اس ماہ کی آمد پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس مہینے کے اہتمام پر ابھارا کرتے تھے۔ جیسا کہ وہ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی ہے اور غالباً صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ماہ رمضان کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے حضرات صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اتاکم رمضان، رمضان تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، شہر مبارکن، یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے روزے فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض قرار دیے، اور اس مہینے میں فیہ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے یا بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ محروم القسمت ہے، بد نصیب ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر اپنے صحابہ کو بشارت دیتے تھے اور اس مہینے میں عبادات کرنے پر ابھارا کرتے تھے، جیسا کہ ایک اور روایت ہے کہ اتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمت ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء، کہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ رہ گئی بات کہ کیا کل عام وانتم بخیر کہہ کر مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں، بالکل، یعنی اگر ہر وہ الفاظ و کلمات، ویسے کل عام وانتم بخیر کہہ کر کے یعنی کسی متعین لفظ کے ساتھ، کسی متعین الفاظ و کلمات کے ساتھ مبارکباد دینا یہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ کل عام وانتم بخیر کہہ کر کے مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں، تو کل عام وانتم، میں یہ کہوں گا کہ جن الفاظ و کلمات، وہ الفاظ و کلمات جن کے ذریعے سے لوگوں میں مبارکباد دینے کا رواج عام ہو، تو ان الفاظ و کلمات کے ذریعے سے مبارکباد دینا جائز ہے، اور ان الفاظ و کلمات کے ذریعے مبارکباد دینے میں اگر کوئی شرعی محظور نہ ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو بلا شک ان الفاظ و کلمات کے ذریعے مبارکباد دینا جائز ہے، جیسے کل عام وانتم بخیر، یا مبارک علیکم الشہر، یعنی ماہ رمضان تمہیں مبارک ہو، یا کل عام وانتم بخیر، یعنی ہر سال اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، یا تو ان الفاظ و کلمات کے ساتھ مبارکباد دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ہر وہ الفاظ و کلمات کسی بھی معاشرے میں اگر کیا کہتے ہیں ان الفاظ و کلمات کے ذریعے مبارکباد دیے جاتے ہیں، اور ان الفاظ و کلمات کے ذریعے سے مبارکباد دینے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان الفاظ و کلمات کے ذریعے مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم نے مدلل آپ کو جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ کس سن ہجری میں مسلمانوں پر رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کس چیز سے رمضان المبارک کی آمد کا علم ہوتا ہے؟ جی، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، اور چونکہ ہمارے عزیز نے یہ سلسلہ کہا کہ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اگلا جو پروگرام ہوگا ہمارا وہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے، رمضان کے متعلق آپ حضرات کے پاس سوالات ہیں تو اس کو بھیجیے، تو اسی کے ہمارے عزیز نے اعلان کیا تھا، اسی اعلان کی مناسبت سے لوگوں نے اپنے اپنے سوالات بھیجے ہیں، اور ہمارے عزیز نے وہ آپ کے لیے سوال کو مرتب کیا ہے۔ تو علی کل حال وہ سوال یہ ہے کہ مطلب رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں کے اوپر کب فرض ہوئے، تو سن 2 ہجری کے اندر، سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور آپ کی ہجرت کا دوسرا سال تھا، تو ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں 9 سال کے روزے رکھے، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوتی ہے، اور سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ 30 رمضانات جو ہے نا، 30 سنین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے آئے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آپ نے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے۔ تو رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، جواب یہ ہے کہ سن 2 ہجری کے اندر شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، کس چیز سے رمضان المبارک کی آمد کا علم ہوتا ہے؟ جی ہاں، سوال کا دوسرا حصہ عزیز گرامی نے پیش کیا تھا کہ رمضان کی آمد کا علم کیسے ہوتا ہے، یا رمضان کی آمد کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا۔ تو شریعت نے رمضان کی آمد کو 2 چیزوں کے ساتھ مرتبط رکھا ہے۔ ہاں، رمضان کی آمد کا جو تحقق ہے یا رمضان کی آمد کا ثبوت جو ہے 2 چیزوں سے منسلک رکھا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے رؤیت ہلال سے منسلک رکھا ہے، رمضان کا چاند دیکھنے سے، یعنی رؤیت ہلال سے جب آدمی رمضان کا چاند دیکھے گا، یعنی مراد ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ فلکی جو مطلب حسابات ہے اس پر اعتماد نہیں کیا شریعت نے۔ شریعت کیسے اعتماد کرے، تو بات کی چیز ہے۔ تو شریعت نے مطلب رؤیت ہلال سے اس مسئلے کو منسلک کر رکھا ہے۔ جو رمضان کی آمد کا جو علم ہے وہ چاند کے دیکھنے سے، رمضان کا چاند نظر آ جانے سے ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا رأیتم الہلال، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، روزہ نہ رکھو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، یعنی 2 چیز سے روزے رمضان کے آمد کا جو علم ہے 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رؤیت ہلال سے، رمضان کا چاند دیکھنے سے، اور دوسرا جو ہے شعبان کا جو مہینہ ہے وہ 30 دن کے مکمل ہو جانے سے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آسمان میں مطلع جو ہے ابر آلود ہے، سمجھ رہے ہیں، آسمان میں کیا ہے، بادل ہے، تو ایسی صورت میں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان میں بادل ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، یعنی 30 دن مکمل کیے جائے، 30 دن پورے کیے جائے۔ اس لیے کہ عربی جو مہینہ ہوتا ہے، عربی مہینہ قمری مہینہ جو ہوتا ہے وہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو اگر چاند نظر نہ آئے آلود نہ ہونے کی وجہ سے، مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ 30 دن مکمل کیے جائے، اور پھر 31واں دن یعنی رمضان کا پہلا دن مانا جائے گا، سمجھ رہے۔ اس لیے کہ انگریزی میں تو ہے 31واں مہینہ، 31 دن کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں کیا ہے 29 اور 30۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر 29 کو نظر نہ آئے تو پھر آدمی 30 کو بھی نظر نہ آئے، 29 کو نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھا جائے۔ تو رمضان کی آمد کا جو علم ہے وہ ہمیں 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک رمضان کا چاند دیکھنے سے، اور دوسرا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے۔ انشاءاللہ جواب جزاک اللہ خیر شیخ محترم، بہترین طریقے سے آپ نے جواب دیا کہ رمضان المبارک کی جو آمد کا علم کیسے ہوتا ہے۔ پھر ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے دن و رات کو اللہ کے عبادت و بندگی اور خیر و بھلائی کے کاموں میں گزارنے کا مختصر شیڈول اور خاکہ پیش کیجیے۔ جی ہاں، رمضان کا مبارک ایک ہر مومن کو ایک فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہمارا یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، جو مبارک لمحات ہے، مبارک اوقات ہے، مبارک ایام و لیالی ہیں، رات و دن ہیں، ان کو عبادت میں یا خیر و بھلائی کے کاموں میں کیسے زیادہ لگایا جائے، اور اجر و ثواب کیسے کمایا جائے، اور اجر و ثواب کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مختصر جو خاکہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے ایام کو کس طریقے سے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت و بندگی میں اور خیر و بھلائی کے کاموں میں صرف کر سکتا ہے اور لگا سکتا ہے۔ دیکھیے، رمضان میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مطلب رات کے آخری حصے میں سحری آدمی کھائے، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں سحری کھائے، اور سحری کھانے کے بعد فوراً گھر میں وضو کرے، سحری کھانے کے بعد وضو کرے اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دے۔
وضو کر کے مسجد کی طرف چل دیں. مسجد میں پہنچنے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کریں. ہاں جیسے اب ہم لوگوں کے یہاں کیا لوگ سحری کھا لیتے ہیں اور پھر گپے مارتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. کوشش ہی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب عبادت میں یا بندگی میں خیر و بلائی کے کاموں میں ایک ایک لمحہ آپ کا گزرے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ شعبان رمضان کے رات کے آخری حصے میں, آخری لیل جو ہے اس میں سحری کھانے کا اہتمام کیا جائے, اور یہی مستحب بھی ہے کہ سحری جو ہے تاخیر سے کرنا چاہیے. تو اور اس کے بعد فوراً اس کے بعد سحری کھانے کے بعد آدمی گھر میں رکا نہ رہے, بلکہ وضو کر کے فوری طور پر نماز کے لیے مسجد کی طرف چل جائے. مسجد میں جانے کے بعد ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا, مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے. ابھی اذان کا وقت نہیں ہے, ابھی اذان نہیں ہوئی ہے, تو آدمی جو ہے پھر ذکر و اذکار میں لگ جائے, قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائے, اور پھر جب مؤذن کی اذان سنے اذان تو پھر اذان کے کلمات کو دہرائے, جواب دے, ہے کہ نہیں. اور پھر مؤذن جب اذان سے فارغ ہو جائے پھر دعا ہوا پڑھے, پھر اس کے بعد جو ہے نا فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت فجر ہے اس کو ادا کر لو, ٹھیک ہے. اور آپ سنت فجر پڑھنے کے بعد پھر ذکر و اذکار میں لگ جائے یا قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائے, قرآن اٹھائے اور قرآن پڑھنا شروع کر دے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اور پھر اقامت کا انتظار کرے. جب تک آدمی اقامت کے انتظار میں نماز کے اقامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی نمازی میں ہوتا ہے کہ نہیں. منتظر یعنی جب تک کہ آدمی مطلب نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نمازی کی حالت میں سمجھا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے جب امام صاحب آئیں گے, اقامت ہوگی, پھر نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. جماعت کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو فرض نماز کے بعد ہیں اذکار ہے اس کا اہتمام کرے. اور پھر اس کے بعد فوری طور پر نکلنے کے بجائے اگر کوئی آدمی نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے, لیکن جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب چونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی اور خیر و بھلائی کے کاموں میں صرف ہو, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آدمی تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہو کر کے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہے اس سے فارغ ہو کر اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائے یا سبحان تسبیحات تحمیدات میں لگ جائے, اور پھر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے. سورج جب طلوع ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے بعد کے 15 منٹ کے بعد پھر وہ اگر چاہے تو چاشت کی نماز پڑھ لے, اور چاشت کی کم سے کم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ویسے چاشت کی نماز آدمی بہتر ہے کہ ذرا تاخیر سے پڑھے, یعنی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہینا ترمد الفصال کا لفظ آتا ہے, جب گرمی کی شدت کی وجہ سے اونچنی کے بچوں کے جو پاؤں ہے وہ جلنے لگے. مطلب یہ ہے کہ جب دھوپ میں گرمی آ جائے تب آدمی کو چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی اسی وقت پڑھ لے رہا ہے ہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کرنا ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے. تو یہ ہے پھر اس کے بعد آدمی چاشت کی نماز اس وقت پڑھ لے اور پھر اس کے بعد گھر چلائے. اگر اس وقت نہیں پڑھ رہا ہے, بعد میں پڑھنا چاہتا ہے تو گھر چلائے اور ہلکی سی نیند لے لے, یعنی آرام کرے, آرام سو جائے. اس لیے کہ جب تک آدمی نہیں سوئے گا, مکمل نیند نہیں حاصل کرے گا, تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ عبادت میں نشاط اور تازگی محسوس نہیں ہوگی. یا یہ کہ اسے کام پر جانا ہے تو وہاں بھی وہ ہونا شروع کرے گا, ٹھیک سے کام بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے نیند یعنی آرام کر لے اور پھر اس کے بعد اٹھے, پھر کام پہ جائے, اور یا جب تک سونا سوئے, اور پھر اس کے بعد ظہر کی اذان سے پہلے اٹھ جائے. بہت سارے بھائی کیا ہے جن کے پاس کام نہیں ہے وہ اتنی لمبی کہتے ہیں کافی دیر تک سوتے ہیں کہ ظہر کی نماز بھی بول کر جاتے ہیں, تو وہ سب غلط ہے. یعنی اس طرح سے رمضان کو بتانا اور گزارنا صحیح نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. کوشش کریں کہ معاملے نیند لے لے اور پھر اس کے بعد اٹھ جائے, اور اٹھ کر کے پھر اپنا قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ میں لگ جائے. اگر کام پہ ہے تو کام پہ آدمی چلا گیا, پھر ظہر کی اذان جب ہوگی ظہر کی اذان ہوتے ہی یا اذان کے بعد فوراً مسجد میں جائے وضو کر کے, اور وہاں 4 رکعت نماز پڑھے ظہر کی, یعنی 2 سلام سے پڑھے, 2 رکعت پر سلام پھیر دے, یہ افضل ہے. اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ پھر وہ فرض نماز ادا کرے, فرض نماز کے بعد 2 رکعت پھر جو ہے سنت موقدہ جو ہے سنت راتبہ اس کو ادا کرے. پھر اس کے بعد اپنے گھر چلائے. اگر کام سے فارغ ہو گیا تو آگے تھوڑا سا آرام کر لے, اور اگر آرام کر لیا ہے تو اپنا قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائے, کوئی اچھی چیز مطالعہ وغیرہ کرے. اور پھر اگر سونا ہے تو سو بھی سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ کہ عصر کے وقت بیدار ہو جائے, ایسا نہیں کہ عصر کی نماز گور کر دے. جیسے کہ بہت سارے بھائی کیا کہتے ہیں, دن رات رمضان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رات میں جاگتے ہیں اور پھر پورا دن سو جاتے ہیں, عصر کے بعد ہی اٹھیں گے, مغرب سے پہلے اٹھیں گے. اس طرح سے نتیجہ یہ ہوتا ہے ظہر عصر کی نماز گور کر جاتے ہیں.
تو کیا فائدہ پھر اس طرح سے وہ وقت جو ہے نا ضائع ہو رہا ہے اور عبادت میں بھی صرف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اثر بعد اگر کام ہے تو جیسے ضروری حاجات ہیں، بازار سے خریدنا ہے تو اس کو مکمل کر لے آدمی، اور پھر اس کے بعد افطار کی تیاری میں لگ جائے. ہاں، افطار کی تیاری بھی کرتا رہے. اگر بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کو بھی کچھ دین کی باتیں بھی سکھائے، افطار کا سامان بھی تیار ہو رہا ہے، کچھ اچھی اچھی باتیں بھی کرے، ہے کہ نہیں، تاکہ اس طرح سے پورا وقت گزر جائے. اور پھر افطار کر لے، اور افطار کرنے کے بعد مسجد چلا جائے، مغرب کی نماز ادا کرے، پھر مغرب کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اس کو پڑھے، پھر گھر آئے تھوڑا سا اور کھا لے. تھوڑا سا اگر اس لیے کہ افطار کر کے گیا مکمل ہو سکتا ہے پیٹ نہ بھرا ہو تو پھر جا کے گھر کھانا کھا، تھوڑا سا کھائے، زیادہ نہ کھائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ کھا لیتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب زیادہ کھا لیں گے تو پھر طبیعت میں کیا کہتے ہیں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی کو پھر وہ تراویح کی نماز کے لیے مکمل جو ہے نا تازگی محسوس انسان نہیں کرے گا. اس وقت پھر بوجھ طبیعت کے اندر کسل پیدا ہو جائے گی، سستی پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہلکا سا کھائے تاکہ نشیط رہے. ایسا نہیں کہ اتنا طبیعت بوجھل ہو جائے، پیٹ بھاری ہو جائے اور کھڑا ہونا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے. تو اتنا کھائے کہ مطلب چل سکے، اور تراویح کی نماز آسانی کے ساتھ ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے. پھر اس طرح سے تراویح کی نماز کے بعد جس کے پاس کام نہیں ہے تو وہ آ کر کے سو جائے، ہلکی کچھ چیز میں قرآن کی تلاوت کرے یا اور کوئی دیگر اچھا کام کرے، اور نہیں تو کام نہیں ہے تو سو جائے. تاکہ اور پھر سحری کے وقت اٹھے، سحری سے پہلے، ٹھیک ہے، سحری سے کچھ پہلے اٹھے اور استغفار کرے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے جو المستغفرین بالاسحار جو کہا ہے اس کی تعریف کی ہے. جو سحر کے وقت سحر استغفار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں. تو اس وقت اٹھ جائے، اور اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے. یہاں لوگ چلاتے ہیں کہ خالی شب براتی میں رات جاگتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آتا ہے، ہر رات اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے رات کا جب تہائی حصہ باقی ہوتا ہے. تو اس وقت دعا کرے، اس وقت استغفار کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. پھر سحری کھائے، اور پھر سحری کھا کر کے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے جائے. یہ جو سلسلہ ہے، اور عشر اخیر میں کس طرح سے گزاریں گے وہ بات الگ ہے. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ اور شیڈول جو ہے نا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، چونکہ ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ کس طریقے سے رمضان کے ایام کو گزارا جائے اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، خیر و بھلائی کے کاموں میں. تو اس کا طریقہ جو مختصر سا یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور شاید یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جیسے پاک و ہند میں لوگ کیا ہوتے ہیں، مطلب یعنی 12 بجے کے قریب یا 1 بجے کے قریب کھانا کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کا جو وقت مستحب ہے اس کو بھی فوت کر جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی گول کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، واقعی اس کو خیر و برکت کا مہینہ، ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم. انشاءاللہ باقی جو سوالات ہیں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پوچھا جائے گا. اور اگر کچھ آپ کے پاس سوال ہیں تو آپ بھی بھیج سکتے ہیں، وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے. کچھ سوال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے شیخ محترم سے پیش کیا جائے گا، اور امید ہے کہ شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.